اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، کسی نے پکارا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پھر ہلکی سی آواز آئی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑی کے اندر دیکھا تو ایک ہرن بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے پاس گئے۔ اس ہرن نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے ایک صحابی نے مجھے پکڑ رکھا ہے، مجھے باندھ رکھا ہے، آپ مجھے بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ وہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے، بس مجھے آپ اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں ان کو دودھ پلا کر ابھی آ جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نہ آئی تو کیا ہوگا؟ وہ ہرنی عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر میں حاضر نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے۔ میرے دوستو، جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایندھن بھی انسان کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرن کو کھول دیا۔ وہ ہرن پہاڑوں کی طرف چلی اور تھوڑی دیر میں گم ہو گئی۔ اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد پہاڑوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہاڑوں سے اتر کر آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن کے اندر رسی جیسے بندھی ہوئی تھی باندھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے۔ وہ صحابی جنہوں نے شکار کیا تھا آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت والے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں تم سے ایک چیز مانگتا ہوں، تم سے ایک ہدیہ طلب کرتا ہوں۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، اے اللہ کا رسول، ہم تو اپنی جان بھی، مال بھی، سب چیز آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے تو صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس ہرن کا ہدیہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ان صحابی نے آپ کے حوالے کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن سے رسی کھولی اور اس کو آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ میرے دوستو، سچائی اتنی بڑی چیز ہے، انسان دنیا کے اندر سچ کو اختیار کرے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضا بھی اس کو نصیب ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی نصیب ہوگی، آپ کی خوشنودی نصیب ہوگی۔ میرے دوست، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جھوٹ کے ہم قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سچ کی وجہ سے اگر ہمارا دنیا کے اندر بھی کام ہو جائے اور آخرت کے اندر بھی کام ہو جائے تو میرے دوستو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی